دعا برا ظہور حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی آزہ ساد و فی کل ساد من سعود النہار ولیم و حفظم و قائدم و ناصرم و دلیلم وینا ادعا دسکنہو ورزقاتن متمتعہو فیہا طویلہ یا رب محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد سارے صحبان مل کے صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذکر فإن ذکری تنفع المومنین سارے صحبان مل کے صلوات محبان نبی و اہل بیت نبی عزداران مظلوم کربلا دعا ہے آل محمد کا عظیم خالق ہماری اس عظیم تر عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے میرے مالک اتنے مومنین اس ذکر سے خیرات وصول کرنے کے لیے آیا میرے مالک سخی عباس کے اٹے بازوں کو صدقہ کوئی بھی ہاتھ خالی واپس نہ جائے میرے مالک بانیان کے خرچ اخراجات لنگر نیاز اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما میرے مالک اتنے مومن بیمار ہیں صدقہ امام سجاد کے رات رونے کا انہیں شفا کامل عطا فرما اس وقت تک کسی بھی علی ولی اللہ پڑھنے والے کی آنکھ موت کے لیے بند رہو جب تک قبر حسین کی زیارت نہ کر لے ہماری سب سے بڑی دعا ہمارے وارث حقیقی حجت خدا امام زمن سرکار کا جلد جلد ظہور فرما تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے سارے صحبان مل کے صلوات بسم اللہ انتہائی مختصر سے لمحات میں حاضری دینے کے لیے حاضر ہوا ہوں مجلس کی ابتدا سے پہلے ہر جگہ معصوم کا فرمان پڑھنا چاہتا ہوں ہر مجلس میں پڑھتا ہوں معصوم سے کسی شخص نے آگے پوچھا تھا مولا کنجوس کسے کہتے ہیں امام نے مسکرا کے فرمایا میں تجھے بتاؤں کنجوس کسے کہتے ہیں اس نے کہا مولا بتائیے امام نے مسکرا کے فرمایا کہ جس کی زبان ہو اور میرے دادا حسین کے ذکر میں بیٹھا ہو پھر وہ زبان حرکت نہ کرے اس سے بڑا کنجوس نہیں ہو سکتا اس سے بڑا کنجوس نہیں ہو سکتا میرے واجب الاحترام ہیں نوکر کی حیثیت سے حاضری ذاکر وائز کی حیثیت سے نہیں نوکر کی حیثیت سے حاضری اور قبلہ جاد حسین خادم صاحب کہا کرتے تھے کہ بیٹا جو کسی کا حق کھا کے ممبر پہ آئے اس نے دوسرے کو کیا بتانا ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے جتنا وقت ملا ہے اپنے وقت کے اندر رہ کے 2-4 اپیلیں ایک جملہ مصیبت کا ممبر اپنے بھائی کے حوالے اس ممبر حسین سے ہمارا مقصد کسی کی دل آزاری نہیں ہمارا مقصد فقط عزاداری ہے ان دنوں میں ہمارا مقصد ہے عزاداری حسین ہمارا مقصد ہے کہ دنیا پیغام کربلا کو سمجھے دنیا امام حسین علیہ السلام کو سمجھے امام حسین علیہ السلام کو ماننے کے لیے شیعہ سنی ہونا ضروری نہیں حسین کسی مسلک کا محتاج نہیں حسین کسی فرقے کا محتاج نہیں حسین کسی مسلک کا محتاج نہیں حسین کسی فرقے کا محتاج نہیں حسین کسی مذہب کا محتاج نہیں اگر آپ کی توجہ میری جانب ہو تو جملہ کہوں حسین کو ماننے کے لیے شیعہ سنی ہونا ضروری نہیں غیرت مند ہونا ضروری ہے یہ ہاتھ بھائی کسی کے محتاج نہ امام رضا کی ذریعے سے مس ہوں مہربانی بہت شکریہ فقط غیرت مند ہونا ضروری ہے یہ اہل حدیث ہے یہ سنی ہے یہ شیعہ ہے یہ تیرے میرے بنائے ہوئے فرقے ہیں 61 ہجری 10 محرم ہمارے نبی کے بیٹے نے قربانی ہی اتنی بڑی دی حسین نے دنیا کو منوایا کہ مذہب ہیں تو دو سوچے ہیں تو دو فرقے ہیں تو دو یا حسین والے ہیں یا پھر یزید والے ہیں یا حسین والے ہیں یا پھر یزید والے ہیں آج لوگ کہتے ہیں کہ حسین کا ذکر شیعت کرے فقط شیعہ کریں حسین کا ذکر فقط شیعہ تب کرتے کہ اگر حسین نے کربلا میں شیعت بچائی ہوتی حسین نے کربلا میں شیعت نہیں شریعت بچائی ہے مل کے بھائی دونوں ہاتھ اٹھا کے حیدری امام حسین نے کربلا میں شیعت نہیں شریعت بچائی ہے امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنے والے یہودی نہیں تھے عیسائی نہیں تھے سات چاک والوں مسلمان تھے آج اس دور میں کیسے پتہ چلے گا کہ وہ حسین والے کون ہیں یزید والے کون ہیں یہ واقعات قرآن میں موجود ہیں
جب ایک نبی تھا جس کا نام ابراہیم تھا، جسے آگ میں پھینکا جا رہا تھا، ایک چھوٹا سا پرندہ اپنی چونچ میں پانی کا قطرہ لے کے اس آگ کے اوپر جا رہا تھا۔ باقی پرندوں نے پوچھا کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ وہ کہتا جہاں آگ لگی ہے۔ انہوں نے کہا تجھے اپنی حیثیت یاد نہیں، تجھے اپنی اوقات یاد نہیں، تو چھوٹا سا پرندہ، تیری چونچ میں ایک پانی کا قطرہ، وہ میلوں میں لگی ہوئی آگ، سالوں کی کٹھی کی جنگل کی لکڑی تیرے ایک قطرے سے بجھ جائے گی۔ اس نے کہا پتہ مجھے بھی ہے کہ آگ بجھنی کوئی نہیں، جاننا پھر بھی آگ کے اوپر ہے۔ پرندے نے کہا آگ کے اوپر جا کر کرے گا کیا؟ پرندے نے جواب دے کر ہمارا عقیدہ مضبوط کر دیا۔ اس نے کہا پانی کا قطرہ آگ پہ پھینک کے اللہ کو گواہ بنا لوں گا کہ میرا تعلق ابراہیم سے تھا، نمرودیوں سے نہیں تھا۔ اس لیے ذکر شبیر میں آؤ تاکہ اللہ کو گواہ بنا لو کہ تیرا تعلق حسین سے تھا، یزیدیوں سے نہیں تھا۔ تیرا تعلق حسین سے تھا، یزیدیوں سے نہیں تھے۔ آخری گزارش، زندگی میں 4 چیزیں کبھی نہ چھوڑنا: ولایت علی نہ چھوڑنا، عزاداری حسین نہ چھوڑنا، ماتم نہ چھوڑنا، کسی سید کی توہین نہ کرنا۔ یہ 4 چیزیں کبھی نہ چھوڑنا۔ بہت بڑا مقام ہے عزادار حسین کا، بہت بڑا مقام ہے ماتمی کا۔ چلو جتنے حلقے کے ماتمی بیٹھے ہاتھ اٹھانا، جتنے حلقے کے ماتمی بیٹھے۔ یہاں تو الحمدللہ سارا پنڈال ہی حلقے کا ماتمی ہے۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو 4 مصرے پڑھوں۔ آپ کے نوکر نے 4 مصرے 13 جولائی کراچی پڑھے تھے۔ مجھے نہیں پتا کہ کوئی ماتمی زمین پہ بیٹھ گیا ہو، یہاں ماتمی کھڑے نہ ہوں، ان کی ہاتھوں کی تائید چاہیے۔ آپ کے لیے 4 مصرے پڑھنے لگا ہوں، پھر آپ کا ہاتھ تائید کے لیے ایسے اٹھنا چاہیے جیسے عباس کا پرچم ہوا میں لہراتا ہے، آ دیکھ کبھی بازار میں زنجیر کا ماتم۔ ایسے نہیں بھائی، ایسے نہیں، آ دیکھ کبھی بازار میں زنجیر کا ماتم، ہوتا ہے ہر جگہ میرے پیر کا ماتم، منکر غدیر تیرے لیے کافی ہے سزا، تو مر جاتا ہے دیکھ کے شبیر کا ماتم۔ مر جاتا ہے یار، تو مر جاتا ہے دیکھ کے شبیر کا ماتم، مر جاتا ہے دیکھ کے شبیر کا ماتم۔ بہت بڑا مقام ہے ماتمی کا۔ یہ 22-23 محرم کی درمیانی رات کلر کہار کے نزدیک ایک ماتمی قافلہ جا رہا تھا، وہ روڈ ایکسیڈنٹ ہوا۔ جنہوں نے نیٹ پہ دیکھا وہ میری تائید کریں گے۔ اس میں کچھ لوگ علی پور ماتمی تھے، علی پور کے، کچھ سرگودے کے تھے، کچھ بھلوال کے تھے۔ وہاں سے 3-4 ماتمی شہید ہو گئے۔ میں نے کبھی نہیں کہا کہ مر گیا، مرتا وہ ہے جس کے وارث مر جائیں۔ ہم بے وارث نہیں، ہمارا وارث زندہ ہے۔ وہ ماتمی شہید ہو گیا، ممبر پہ کھڑوں، باوضو کھڑوں، جھوٹ بولوں بی بی بطول کا مجرم بنوں۔ علی پور سیدہ اس بچے جتنا تھا، وہ تقریباً 14-15 سال کا ہوگا وہ لڑکا، ایک ہی تھا اس شخص کا بیٹا۔ جب میں صبح وہاں پہنچا، ابھی اس کا جنازہ نہیں ہوا تھا، علی پور سیدہ بھیرہ میں ایک ہی اس کا جوان بیٹا تھا۔ بات ذہن میں رکھنا، ایک ہی اس کا جوان بیٹا تھا۔ میں ممبر پہ کھڑا ہوں، یہ ہے میرے دونوں ہاتھ ممبر پہ۔ میں نے زندگی میں بڑے بڑے قضیے دیکھے، لیکن اتنا مطمئن شخص میں نے زندگی میں نہیں دیکھا جتنا مطمئن شخص اس ماتمی کا باپ تھا۔ جب اس سے لوگوں نے کہا کہ تیرا بیٹا مر گیا، اس نے کہا میرا بیٹا مرا نہیں، میرا بیٹا تو شہید ہو گیا۔ اس لیے گزارش کر رہا ہوں، بلوث خدمت ہے ماتمی کی، بلوث خدمت ہے حسین کے ذکر میں ماتمی۔ مان جاتی دنیا علی کی ولایت کو، علی کی بیٹی شام کے بازار نہ آتی۔ اللہ آپ کی ہائے قبول کرے، علی کی بیٹی تم پہ راضی ہو، حسین کی ماں تیرا پرسہ قبول کرے۔ امیر بن کے نہیں، غریب بن کے سننا غریبوں کی غربت، جیسے غریب غریبوں کی کہانیاں سنتے ہیں۔ کربلا کے بعد 2 اولادیں بچی کریم کربلا کی، ایک بیٹا بچا، ایک بیٹی بچی۔ بیٹا جوان تھا، بیٹی چھوٹی تھی۔ بیٹے کا نام سجاد، بیٹی کا نام سکینہ۔ ماتمی و حسرت دونوں کی بڑی تھی۔
پوری دونوں کی نہیں ہوئی، جو جینا چاہتی تھی وہ مر گئی، جو مرنا چاہتا تھا وہ زندہ رہا۔ اللہ تیری ہائے قبول کرے، علی کی بیٹی تیرا پرسہ قبول کرے۔ چلو میں یہاں ایک فرمان پڑھ دیتا ہوں۔ امام سجاد ایک دفعہ اپنے گھر میں مجلس پڑھ رہے تھے ملک صاحب، یا ایک شخص اپنے چہرے پہ رومال رکھ کے رو رہا تھا۔ امام نے مجلس چھوڑی، اس شخص کے قریب گئے، امام نے اس کے چہرے سے رومال کھینچا۔ امام نے فرمایا شرما کے کیوں رو رہا ہے؟ ایسے ہائے کہنا جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کی لاش پہ ہائے کہے۔ اللہ تیرا ماتم قبول کرے، علی کی بیٹی تم پہ راضی ہو۔ ایسے ہائے کہے جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کی لاش پہ ہائے کہتی ہے۔ دو اولادیں، ایک بیٹا ایک بیٹی، بیٹے کا نام سجاد، بیٹی کا نام سکینہ۔ سکینہ سجاد کے زانوں پہ سر رکھ کے کہتی سجاد، سجاد پرندے جو گھروں کو واپس جا رہے ہیں، سجاد سکینہ مدینے واپس کب جائے گی؟ اللہ جانے کون ماتمی ہے جس کا ہاتھ سینے پہ نہیں آئے گا۔ بی بی سکینہ رو کہتی سجاد پرندے جو گھروں کو واپس جا رہے ہیں، سجاد سکینہ مدینے واپس کب جائے گی؟ ماتمیوں وہ شام کی تنگ و طریق کوٹھڑی میں مر گئی، جو ہر موڑ پہ کہتا تھا اماں دعا کر تیرے سجاد کو موت آئے، وہ زندہ رہا۔ آخری جملہ، آخر کچھ نہ کچھ تو ہوا ہے شام کے بازار میں، جو مولا سجاد خون روئے۔ کربلا میں ظلم تھوڑے نہیں ہوئے، لیکن سجاد خون نہیں روئے۔ مولا سجاد نے ماں کی چادر، امیر ہوگا وہ بندہ جس کا ہاتھ بھی ہو اور سینے پہ نہ آئے، ماں کی چادر باپ کے قاتل کے ہاتھ میں دیکھی، سجاد خون نہیں روئے۔ 4 سال کی سیدزادی اپنے چہرے کے نشان دکھاتی رہی، لیکن سجاد خون نہیں روئے۔ آخر کچھ نہ کچھ ایسا ہوا ہے شام کے بازار میں۔ جب قافلہ پہنچا شام کے بازار میں، سجاد نے کہا کہ ہمارا قافلہ گزرے۔ اس بے غیرت نے کہا ابھی روک، ابھی بازار میں لوگ شراب پی رہے ہیں، ابھی تو بازار سجا نہیں ہے۔ اس بے غیرت نے ایک کاغذ کا ٹکڑا سجاد کے ہاتھوں پہ رکھا، یا سجاد کی آنکھ سے پہلا خون کا قطرہ نکلا۔ بی بی زینب قریب آ کے کہتی ہے سجاد کربلا میں ظلم تھوڑے نہیں ہوئے، لیکن تو خون نہیں رویا۔ سجاد اب کون سا ظلم ہوا ہے؟ سجاد رو کہتے ہیں اماں اب تک تو اونٹ پہ بیٹھ کے آئی ہے، اماں کمینے نے لکھ کے بھیجا ہے، اب تک علی کی بیٹی اونٹ پہ بیٹھ کے آئی ہے، اس بازار سے پیدل گزرے گی۔ اماں سامنے لوگ شراب پی رہے ہیں، اماں رستہ کسی نے نہیں دینا۔ اللہ تیرا ماتم قبول کرے، علی کی بیٹی تم پہ راضی ہو گئے۔ اماں سامنے لوگ شراب پی رہے ہیں۔ آ گیا قافلہ شام کے دربار میں، سامنے بے غیرت تخت پہ بیٹھا تھا۔ اس نے کہا کہ ان میں علی کی بیٹی زینب کون ہے؟ شمر کہتا ہے وہ جو سامنے بڑھیا کھڑی ہے نا، اس بڑھیا کے پیچھے علی کی بیٹی کھڑی ہے۔ اس نے کہا کہ اس بڑھیا کو میرے سامنے سے ہٹا، میں نے علی کی بیٹی سے کوئی بات کرنی ہے۔ اتنا جملہ کہنا تھا یا شمر کمینہ وہاں گیا جہاں بی بی فضہ کھڑی تھی۔ اس نے بی بی سے کہا کہ بی بی پردہ چھوڑ، میرے حاکم نے تیری بی بی سے کوئی بات کرنی ہے۔ بی بی نے کہا اسی دن کے لیے تو میں نے محمد سے زندگی مانگی تھی، اسی دن کے لیے تو میں نے رسول سے زندگی مانگی تھی۔ جتنے ماتمی و ماتم کر لینا۔ یہ بے غیرت واپس گیا، اس نے ظلم کا سامان اٹھایا، اس نے بی بی فضہ کے سر پہ مارنا شروع کیا۔ یا بی بی فضہ کے چاندی جیسے بال یاقوت کی طرح سرخ ہو گئے۔ بی بی زینب کی آواز آئی اماں زخمی کیوں ہوتی ہے؟ اماں پردہ چھوڑ دے۔ بی بی فضہ نے روکا زینب بیٹا بتا، آج تیری سگی ماں فاطمہ ہوتی تو کیا تیرا پردہ چھوڑ دیتی؟ امیر ہے وہ بندہ جس نے ہائے نہیں کہی بھئی۔ آج تیری سگی ماں ہوتی تو کیا تیرا پردہ چھوڑ دیتی؟ بی بی فضہ نے کہا اس دربار میں کوئی حبشی ہے؟ یا 300 ماتمی حبشیوں نے تلواریں نیام سے نکالی۔ بی بی فضہ کے قریب گئے، بی بی نے کہا کون ہے تمہارا بادشاہ؟ اس نے کہا مر گیا ہمارا بادشاہ، اس کی ایک بیٹی تھی، اس کا نام ہے میمونہ، مدینے والے سیدوں کی کنیزی کرتی ہے۔ بی بی نے کہا اگر وہی میمونہ اس دربار میں آئے تو کیا پہچان لوگے؟ بوڑھے حبشی نے کہا اگر تو قیدن نہ ہوتی میں تیرا سر تن سے جدا کر دیتا۔ کہاں ہماری شہزادی اور کہاں شراب
शराबियों का दरबार। बीबी ने परेशान वाल हटा के पहचान, मैं वही मैमूना हूँ। बूढ़े हबशी ने कहा मैं फिर भी नहीं बख्शूंगा, ना अली की बेटियों की कनीजी छोड़ती, ना कैद होकर शराबियों के मजमे में आती। बीबी ने कहा मैं अकेली नहीं आई, मेरे साथ अली की बेटियां कैद हैं। इतना जुमला कहना था या बेगैरत वहां गया, एक बूढ़ा हबशी वहां गया जहां बेगैरत तख्त पे बैठा था। बूढ़े हबशी ने कहा नीचे उतरो बेगैरत, तूने हर किसी की बेटियों को अली की बेटियों की तरह लावारिस समझा है। इतना जुमला कहना था या बीबी ज़ैनब की आवाज आई, अब्बास कनीजों के वारिस आ गए, अली की बेटियों का